آج کا سوال ہے شاکر اللہ، ہمارے پرانے دوست مال روڈ لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بار پھر آپ کے ایک پرانے کالم کے کچھ جملوں کے ساتھ حاضر ہوں جو آپ نے 15 اپریل 2003 کو کابل، قندھار اور بغداد کی صورتحال پہ لکھا تھا۔ آپ نے لکھا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں گھٹیا طریقوں سے اپنے دلوں کی بھڑاس ضرور نکالی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ پتھر کی طرح میں نے تیرا سوگ منایا، دامن نہ کیا چاک کبھی بال نہ کھولے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بش بلیئر کو چنگیز اور ہلاکو قرار دے کے ماتم کیا گیا اور آج طالبان کی فتح پر جشن منایا جا رہا ہے، کیا طرز عمل اور رویے ویسے کے ویسے ہی نہیں ہیں؟ شاکر اللہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے، ایک مشہور محاورے کے مطابق صرف مردے ہی اپنی رائے، رویے اور رخ تبدیل نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کا ایک خاص طرح کا رویہ ہے، خاص طرح کا ایموشنل لوگ ہیں۔ ریشنلٹی یا ریشنل ہونا میرا خیال ہے ہمارے ڈی این اے میں شامل نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا نہیں ہے، ہماری عجیب طرح کی دنیا ہے۔ پچھلے دنوں یہ کیا کرکٹ شکٹ، اچھا ٹھیک ہے، جس کے لیے اہم ہے، جسے وہ بہت ٹھیک ہے، بٹ جس پوری طرح کچھ لوگوں نے کنڈیم کیا جیسنڈرا کو، میری وہ کو پھوپھی زاد خالہ زاد تو ہے نہیں، لیکن میں نہیں بھول سکتا ساری زندگی جب مسلمانوں پہ وہاں ظلم ہوا، تشدد ہوا، قتل و غارت ہوا، ان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تھرو آؤٹ آپ یاد کر کے دیکھیں، جیسنڈرا نے بالکل ایک ماں کی طرح، ایک بہن کی طرح، ایک بیٹی کی طرح مسلمانوں کے آنسو پہنچے ان کے ساتھ، اور بالکل فرم سٹینڈ لیا، اور آخری حد تک جہاں تک وہ جا سکتی تھی وہ خاتون گئی۔ تو ہم نے صرف ایک ٹیم کا فیصلہ ہونے پہ، اس کی تصویروں پہ ہم نے کراس کے نشان لگانے شروع کر دیے، شرمناک سی بات ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ تھا۔ اچھا، باقی ایک خاندان کا سربراہ 1% بھی اگر چانس ہوتا تو پتہ لگ گیا نا، یہ کانسپریسی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہندوستان سے آپ بہتری کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پہ میں ہندوستانیوں کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں جب میں ہندوستان یا بھارت کی بات کرتا ہوں، میں ہندوستانیوں اور بھارتیوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں مرکنڈے کاٹو جیسی عالی شان برکھا بہت قابل اور جیسے کہتے ہیں انسانیت نواز خوبصورت لوگ موجود ہیں، اور ایک ایلیمنٹ ہے بدقسمتی سے جو اقتدار میں ہے۔ سو بھارت جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب سارے بھارتی نہیں، ان سے خیر کی کیا توقع کرنی، کانسپریسی تھی۔ اور ایک سربراہ کے طور پہ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اپنے کھلاڑیوں کی، اپنے بچوں کی زندگیاں کوئی باپ، کوئی ماں 1% بھی چانس نہیں لے گی، لیکن ہم کیسے لوگ ہیں، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے۔ ساہنی نہیں، ثانی جو میرے پاس آیا ہے سین سے، لکھنؤ بھارت سے، یہ ہمارے بھائی راجیشور صاحب کہتے ہیں کہ جی بھائی تو بھائی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں سایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ افغانستان والے ایشو کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک اہم اور بااختیار افراد کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیا اس میں خطے کی بہتری کا کوئی سامان موجود ہے؟ راجیشور صاحب ہرگز نہیں۔ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ ایک زمانے میں فٹسٹ کی ڈیفینیشن تھی جس کا مسل بہت ہو، اب فٹسٹ وہ ہے جس کی عقل بہت ہو۔ یہ مجھے تو کبھی کبھی اپنا سارے کا سارا خطہ جو ہے نا وہ بددعایا ہوا لگتا ہے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے آج، دیکھو نو کہتے ہیں نا، کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس، ہمارے بہت سارے ہمارے پینز اور پلیجرز دے آر دا سیم۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹھ کے، اگر لیڈرشپ بہت سپیریئر ہو
ویژنری ہو، اور تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ انتہا پسند سوچ رکھتی ہو، ان کے اندر تعصب، نفرت، غصہ، ہیجان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، تو اس کا علاج کوئی نہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ ماں جو ہے، جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لکھنؤ سے آپ راجیشور صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پنجابی میں یہ بہت کامن ہے ایکسپریشن کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے. اور جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے، اس میں تو ہمسائے کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ایک زمانے میں صحابہ یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید حضور ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ وہ ہمسائے کا حصہ پراپرٹی میں، جائیداد میں ہمسائے کا حصہ بھی شاید رکھ دیا جائے. سو دیٹ از دا لیول. اور ہمسایہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو امیجیٹ پڑوسی ہے یا ادھر ہے، نہیں. ایسے ہی ہے جیسے آدمی کا ویژن بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل میں گداز بڑھتا جاتا ہے، تو امیجیٹ فوکس اپنی اولاد پہ. پھر پرائے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے یہ بھی اسکولوں میں جا رہے ہوں، یہ بھی خوشحال ہوں، یہ بھی محفوظ رہیں. تو پھر کینوس پھیلتے پھیلتے بندہ پھر پوری انسانیت کی خیر مانگتا ہے، فلاح مانگتا ہے. میرا امیجیٹ ہمسایہ ہے بھارت، میرا افغانستان، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں تو جلندھر، امرتسر کئی بار میں نے یہ شیئر کیا ہے، چونکہ یہ شیئر کرنا جو ہے نا، یہ شاعری ہے. میں جلندھر، امرتسر، لدھیانہ سے مٹی لایا وہاں کی. تو کیوں، میرے جو آباء و اجداد، میرے بزرگ تھے جو پارٹیشن کے وقت وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور آج تک مجھے چند مناظر ہیں غربت کے اس طرح کے جو مجھے نہیں بھولے. جن میں سے ایک، میں نے متھرا کی ریلوے اسٹیشن پہ، متھرا کہتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک مقدس مقام ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا. تو میں وہاں گیا تھا آداب کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کوئی ایسا اور معنوں میں تو کوئی تاریخی اس کا نہیں ہے. تو میں نے وہ جو غربت دیکھی ہے، میں آج بھی سوچتا ہوں نا تو میں گم سم ہو جاتا ہوں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے بدنوں پہ، ان کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں تھا. بات آپ جو کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اور اللہ یہ سوچ آپ کو مبارک کرے، اور اس سوچ کو بھگوان ہندوستان میں بھی عام کرے. ہمارے صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. انگور کو ہم انگور کہتے ہیں، فارسی میں شاید انب کہتے ہیں، انگریزی میں گریپس کہتے ہیں، پر انگور تو انگور ہی ہے نا. اس لیے انسان اپنے خالق و مالک کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے. رستے مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے، نام اپنے اپنے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو مانا